احمدک ربی واصلی واسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، اس سے پہلے کچھ کے نام ہم نے آپ کو بتائے اور کچھ کے قصے آپ کو بتائے ہی نہیں. آیت کریمہ میں نے جو تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور بہت سے رسولوں کو بھیجا اور بہت سے رسولوں کے نام آپ کو بتائے، ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر کیا. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے ایسے رسول رہ جاتے ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ اے محبوب، ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا جسے دنیا جانتی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. میرے علم کے اعتبار سے تقریباً 25 انبیاء اور رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد انبیاء ہیں اور رسول ہیں جو اس دنیا میں آئے اور تبلیغ و رسالت کا کام کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں صرف 25 ہی کا علم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے ہی ناموں کو ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. اس کے علاوہ انبیاء کا نام نہیں ملتا. اور خود اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن کا نام ذکر کر دیا ہے اور آپ نے اسے جان لیا ہے، تو آپ کے جاننے سے ان کی قدر و قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. وہ میرے نبی تھے، میرے رسول تھے، وہ میرے نبی اور رسول رہیں گے، کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے. اور جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا اور آپ نے ان کی خدمات کو جانا ہی نہیں، تو آپ کے اس ناآشنائی سے ان کی قدر و قیمت اور درجات میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یعنی نوح علیہ السلام 900 سال تبلیغ و رسالت کا کام کرتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے، تو ہمارا اس جاننے سے ان کے درجات میں کوئی بلندی نہیں ہوگی. اور ایسے ہی بہت سارے رسول اور انبیاء ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، تو ہمارا ان سے کنیکٹ نہ ہونا، ان سے ناآشنائی ان کے مراتب میں کوئی کمی نہیں لاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، اگر کام خیر کا ہے تو ہمیں اللہ سے امید ہونی چاہیے. لوگوں کے سامنے اشتہار کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے نیک کاموں کا علم ہے تو بس اتنا کافی ہے، کیونکہ جزا اور بدلہ وہی دینے والا ہے اور اس سے بہتر کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے. اسی لیے جب ہمیں کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. اور یہ بہت عظیم دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھلائی کا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بندے کو کما حق ہو بدلہ دے سکتی ہے، ورنہ کسی کی نیکی کا بدلہ ہم کیا دے سکتے ہیں. تو آیت کریمہ میں پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو نیکی کرنے پر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ اس کے چرچوں پر اور اس کے اشتہارات پر. اس لیے کہ بہت سے انبیاء ایسے جن کا ذکر نہیں ہے لیکن انہوں نے کام کیا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ میرا رب ہمیں جانتا ہے، میرا رب ہمارے کاموں کو جانتا ہے، وہی بدلہ دینے والا ہے. لوگ ہمیں جانے یا نہ جانے اس سے کیا مطلب ہے. بہت سارے لوگوں نے تو ایمان ہی نہیں لایا، تو ان کے ایمان نہ لانے سے ان کی قدر و قیمت میں کیا کمی آئی. ہارون رشید کے لشکر میں 20,000 فوجی تھے، اور جو فوجیوں کا رجسٹر تھا جس میں فوجیوں کے نام رجسٹرڈ ہوتے تھے، وہ 20,000 فوجی جو تھے جنگ بھی کرتے تھے لیکن ان کا نام ان رجسٹر میں موجود نہیں تھا. انہوں نے کبھی درج ہی نہیں کرایا. کیوں نہیں کرایا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ہارون رشید کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم کسی سلطنت اور بادشاہت کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمیں دنیا میں گمنام رہنے دو، ہماری شہرت محشر میں ہوگی.
تو شہرت یہاں کی نہ ڈھونڈے، بلکہ شہرت وہاں کی ڈھونڈے جہاں پہ لوگ اپنے آپ میں پریشان ہوں گے، اس وقت آپ مشہور ہوں گے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ معرفت الہی بہت اہم چیز ہے، اور اگر اللہ نے بندے کے دین کو دیکھ لیا، اس کی خدمات کو دیکھ لیا ہے، تو اب اسے کیا ضرورت ہے کسی اور کو بتانے کی۔ اسی طرح فارس میں جنگ چھڑی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ آپ نے لشکر کو بھیجا جنگ کے لیے اور سارے وہاں جنگ کے لیے پہنچ گئے۔ جنگ ہونے کے بعد نہاوند کا شہر تھا، نہاوند کا شہر بالکل فتح ہو گیا۔ فتح یابی کے بعد ایک صحابی وہاں سے ریٹرن ہوئے رپورٹ دینے کے لیے کہ حضور اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور اتنے لوگ بچ گئے ہیں۔ تو آپ آنے کے بعد آپ نے رپورٹ دی کہ اتنے اشراف لوگ شہید ہوئے، یعنی جن کا مرتبہ ہے معاشرے میں، جن کا نسب بہت اونچا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ ایسے ہی بہت مشہور جانتے ہیں، خاندان کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے بڑے نام رکھتے ہیں، تو ان کا بھی نام گنایا اور کہا کہ حضور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو میں جان ہی نہیں سکا، اور جن کو آپ بھی نہیں جانتے، اگر میں نام بھی بتاؤں تو آپ نہیں جانیں گے۔ رپورٹ دینے والے صحابی نے کہا کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں کہ جن کا نام میں اگر آپ کو بتاؤں تو حضور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کا نام، تو ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور آپ نے عرض کیا کہ یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹا چکے ہیں، ان کے بارے میں جانوں ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، لیکن ہاں ان کے بارے میں ان کا رب جانتا ہے، ان کی شہادت کا علم ان کے رب کو ہے، اتنا کافی ہے۔ اب عمر جانے یا نہ جانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمر کا رب جانتا ہے۔ تو یہ بہت عظیم درس دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انسان دین کے لیے کام کرے، دین کے لیے کام کرے۔ جب وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو دنیا میں بھی شہرت پائے گا اور آخرت میں بھی شہرت پائے گا، لیکن سب سے اہم انسان کا موٹیو ہونا چاہیے کہ وہ دین کی سرفرازی کے لیے کام کرے، ان کی سرخروئی کے لیے کام کرے۔ سید السادات سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السادات ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن آپ کا معمول دیکھیں، آپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کے انتقال کے بعد جب تخت پر آپ کو لٹایا جاتا ہے نہلانے کے لیے، غسل دینے کے لیے، تو آپ کے پیٹھ پر ایک کالا سا نشان نظر آتا ہے، کافی بڑا نشان تھا۔ وہ نشان ایسا لگتا تھا کہ شاید حضرت جو ہے حمالی کا کام کرتے تھے، کیونکہ کسی حمال ہی کے ہی گردن پہ یا پیٹھ پر اس طرح کا نشان آ سکتا ہے رسیوں کا کھینچنے کی وجہ سے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ حضور کو کبھی ایسا تو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، تو یہ نشان پتہ نہیں کیسا ہے۔ بہرحال نہلایا گیا اور تدفین ہوئی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے یہ پتہ لگایا، اصل میں لوگوں نے نہیں پتہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا۔ کبھی کسی کو کام کرنے کے بعد اور دنیا سے جانے کے بعد شہرت ملتی ہے، کبھی کسی کو دنیا ہی میں شہرت مل جاتی ہے اپنے کاموں کی۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے عزت ہو دیتا ہے اور شہرت دیتا ہے۔ بندے کو اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اتنے سال کام کیا اور مجھے کوئی شہرت نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی شہرت ہو، اور اس سے بڑی شہرت کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر میں ہمارا نام آ گیا۔ اگر اس کے رجسٹر میں ہمارا نام ہے تو دنیا کے کسی رجسٹر میں ہمارا نام آئے اس کے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اب سیدنا زین العابدین کا معاملہ یہ پتہ چلا کہ حضرت کی یہ عادت تھی کہ ڈیلی رات میں، روزانہ رات میں آپ کھانے کے اناج کے بوریاں اٹھاتے، اپنے کاندھے پر ڈالتے اور لوگوں کے گھروں پر جاتے۔ جو لوگ مجبور ہوتے، ضرورت مند ہوتے، وہ جانتے تھے ان کو، اور ان کے گھروں کے پاس جاتے اور باہر وہ سامان رکھ کر چلے جاتے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، گھر والوں کو وہ سامان رکھ کر، اناج رکھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا ڈیلی کا روٹین تھا کہ وہ رات میں اٹھتے اور اناج کی بوریاں رکھتے ہوئے چلے جاتے۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا ہے مدینہ شریف میں، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ تقریباً مدینہ میں 100 گھر ایسے تھے جو بھوکے رہے۔ آپ کے انتقال کے بعد 100 گھر، 100 لوگ نہیں، 100 گھر، ایک گھر میں 10 لوگ ہوں گے، 100 گھر ایسے تھے جو اس رات بھوکے سوئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، وہ صدقہ جو چھپا کر دیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو مطلب پتہ ہے کہ مجھ سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر غضبناک ہے، تو چھپا کر صدقہ دے دیں، اس طرح سے دے کہ صرف آپ کو اور آپ کے مالک کو پتہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ صدقہ کافی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو علیم و خبیر ہے، وہ ہمارے ہر اعمال سے واقف ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے آیت کریمہ میں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے کوئی پتا گرتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ درخت سے پتا گرتا ہے تو اس کا علم ہوتا ہے، اور بندے کا دل ٹوٹ جائے اس کا علم نہیں ہوگا، بندے نے کوئی نیکی کی اور وہ مر گیا اس کا علم اس کو نہیں ہوگا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، بالکل نہیں۔ اگر آپ نے نیکی کی ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اسی لیے مقولہ کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر لے، اب اس کو گن مت، دریا برد کر دے، اس کو دریا برد کر دے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو اس جگہ لکھا گیا ہے جہاں سے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صدقات کو چھپا کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس جہان میں رکھے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا